أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. یہ ایسی رکھیے گا آواز میرے بھائی، ایسی رکھیے گا. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب عاشورہ چلے آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا ماشاء اللہ. اور مل کے یا وجیہ عند اللہ اشفع عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. نعرہ صلوات. آخری گفتگو ہے سلسلہ مجالس کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے جسے جتنا حسین کے غم میں شرکت کا موقع نصیب ہو جائے یہ اس کے لئے سعادت ہے. اور سورہ توبہ کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں 12 اماموں کا ذکر ہے. مختصر سی گفتگو ہے اس لیے کہ اس گفتگو کے بعد ایک وقفہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ تابوت کی برآمدگی ہے، ماتمداری ہے اور حسب معمول تقریباً 3:30 بجے اذان علی اکبر علیہ السلام کی مجلس منعقد ہوگی جس میں مصائب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا بیان ہوگا اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی اذان کے مصائب کا بیان اور متصل اذان علی اکبر. اس لیے یہ مجلس زیادہ طولانی نہیں ہے. شہزادے کی شہادت کا بیان اس وقت ہے، تابوت بھی ہے.
سورہ توبہ نواں سورہ ہے، 9 کے عدد سے آپ کو یاد رہے گا، بی بی فاطمہ کا عدد ہے، اور 36ویں آیت ہے۔ 36ویں کا بھی جو عدد ترکیبی ہے وہ 9 ہی بنتا ہے، 3 اور 6 9، تو آپ کو یاد رہے گا، اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ نے کہا یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اچھا یہ سبھی جانتے ہیں کہ 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور، شہور ہے شہر کی جمع، شہر مہینہ، شہور کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، لیکن آج سے 12 نہیں ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان خلق کیے ہیں تب سے 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اچھا دنیا میں اس وقت تقریباً 60 سے 70 کے قریب کیلنڈرز رائج ہیں۔ جارجن کیلنڈر ہے جسے ہم انگلش کیلنڈر کہتے ہیں، اسلامک کیلنڈر ہے، چائنیز ہے، پرشین ہے، ہندی ہے، پنجابی ہے، یہ بہت سارے کیلنڈرز اس وقت دنیا میں رائج ہیں۔ ان سارے کیلنڈرز میں دیکھیں اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے عالم تکوین میں یہ رکھا ہے، سارے کیلنڈرز میں مہینوں کی گنتی نہ 11 ہے نہ 13 ہے، سب میں 12 ہے، خالی اسلامی کیلنڈر میں نہیں، خالی انگلش کیلنڈر میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نظام خلقت ہے، تکوین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ آپ کوئی بھی کیلنڈر بنائیے وہ 11 نہیں ہوگا، وہ 13 نہیں ہوگا، مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یہ مہینے 11 بھی ہو سکتے تھے اگر میرے امام 11 ہوتے، میں کچھ کہہ رہا ہوں اور میں احادیث کی روشنی میں پڑھوں گا، یہ مہینے 13 بھی ہو سکتے تھے اگر میرے امام 13 ہوتے، چونکہ اللہ نے امام 12 رکھے ہیں لہذا مہینے بھی 12 رکھے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقین مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان خلق کیے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مزید احترام والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے۔ ذالک الدین القیم، قیم یعنی استوار، مضبوط، اسٹرانگ۔ تو کیا جنوری فروری مارچ اپریل کو ماننا مضبوط دین ہے؟ یہ کب سے دین ہو گیا؟ تو کیا ہے دین پھر؟ جو محرم صفر ربیع الاول ربیع الاخر کو خالی مان لے وہ دین ہے بس؟ مولا امام باقر کا فرمان ذیشان ہے، فرمانا یہاں 12 سے مراد ظاہر میں 12 مہینے ہیں، باطن میں ہم ہیں جنہیں اللہ نے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق کیا ہے۔ کہا منہا اربعۃ حرم، اچھا ان میں 4 اور احترام والے ہیں۔ کون سے مہینے احترام والے ہیں زیادہ؟ جنہیں ہم حرام مہینے کہتے ہیں، حرام کا مطلب ہے جس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ اس لیے تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے جد کو اس مہینے میں شہید کیا گیا جہاں جاہلیت کے زمانے میں بھی آپس میں جنگ کرنا حرام تھا۔ یہ حج کے مہینے، ذی الحجۃ الحرام، اس سے پہلے کا ایک مہینہ ذی القعدۃ الحرام، اس کے بعد کا ایک مہینہ محرم الحرام، اور درمیان کا ایک عمرے کا مہینہ ہے رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے حرام مہینے جس میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی حملہ کر رہا ہو تو دفاع کرنا وہ تو واجب ہے، لیکن خود سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ عربوں میں جاہلیت میں بھی یہ طریقہ تھا جسے اسلام نے باقی رکھا، پسند کیا۔ تو ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، رجب المرجب، یہ 4 مہینے ہیں زیادہ احترام والے، منہا اربعۃ حرم۔ لیکن اگر اس آیت کا باطن یہ ہے کہ مہینوں سے مراد 12 امام ہیں تو وہ 4 کون سے ہیں؟ ان 12 میں سے جنہیں اللہ نے ایک اور خاص احترام عطا کیا ہے۔ امام باقر نے فرمایا ہم 12 میں سے وہ 4 کہ جن کے نام علی پر ہے۔ میرے ساتھ اب یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں کسی ایرے غیرے کی وہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ اوہ بات ایک مل کے سلوات دے دو، نام حیدر کرار اور اولاد حیدر کرار۔ علی مرتضیٰ، علی زین العابدین، علی رضا، علی النقی علیہ السلام۔ پھر امام نے وجہ بتائی، دیکھو سب ایک نور سے، لیکن 4 کے ناموں کو اللہ نے جن کا نام علی ہے زیادہ احترام عطا کیا۔ کیوں؟ امام نے کہا اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کا نام مشتق ہے اللہ کے نام سے۔ وہ محمود تو یہ محمد، فاطر السماوات والارض یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، محسن حسن، قدیم الاحسان حسین۔
کہا لیکن علی نام وہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام میں کوئی تبدیلی ہی نہیں کی. میرے ساتھ ہے اب یا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ بھی خالق ہوتے ہوئے علی ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ اس کی حجت ہوتے ہوئے علی ہے. ہائے ہائے ہائے، آیت الکرسی یاد ہے یا نہیں ہے؟ آیت الکرسی یاد ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اب ہر شیعہ بچہ بھی جب قرآن ختم کرتا ہے تلاوت کو وہ کہتا ہے صدق اللہ العلی العظیم. بیچاروں کے دماغوں میں یہ ہے کہ یہاں یہ زبردستی شیعہ قرآن ختم کرنے کے بعد علی کو گھسا دیتے ہیں. او میرے بھائی، ہم اللہ کا نام علی لے رہے ہیں. ہم اللہ کا نام، جب اللہ خود اپنے آپ کو علی العظیم کہہ رہا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَظِيمُ نہیں کہا اس نے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو آپ خالی کیوں کہہ رہے ہیں صدق اللہ العظیم؟ جب اللہ خود اپنے آپ کو علی العظیم کہہ رہا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی شیعہ یہاں پر قرآن ختم کرنے کے بعد مولا علی کا نام نہیں لے رہا ہوتا، وہ اللہ کا نام علی لے رہا ہوتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے بغض علی میں اللہ نے وہ پھٹکار دی ہے کہ جو اللہ کا نام علی تھا وہ بھی لینے کی توفیق ختم ہو گئی. علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے قسم کے داغ جبیں پر ابھرنے لگتے ہیں، اور قسم خدا کی میں خدا کو بھی پکاروں علی علی کہہ کر حرامزادے خدا سے بھی جلنے لگتے ہیں. تو علی اللہ کا نام ہے. فرمایا وہ نام جو اللہ نے براہ راست اپنی حجت کو عطا کی ہے وہ چار ہے. تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ. جناب مشی لکھنوی صاحب ہیں، مرزا سلامت علی دبیر کے شاگرد، انہوں نے لکھا کہ کسی قوم کو ایک لیڈر، ایک رہبر مل جائے، وہ اسی پہ رشک و ناز کرتے رہتے ہیں. ہمیں تو 14 عطا کیے ہیں اللہ نے. تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ اور 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا. ہاں، شرابن طہورا مودت کا جام 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا. اور بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا. ہائے 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 ہائے، میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ ہاں، میں بالکل شب عاشور سے متصل ہو رہا ہوں، میرے ساتھ چل رہا. بتلائے دیتا ہوں تمہیں میں خانوں کا پتہ، اور بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا. خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے. ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. میرے ساتھ لیکن ان 14 میں بھی ایک خاص عظمت ہے حسین کے لیے، اس لیے کہ 14 معصومین علیہ السلام، امام حسین السلام کے علاوہ 13 معصومین علیہ السلام، سب نے ہر مومن کو متوجہ کیا غم امام حسین کی طرف. اس لیے کہ امام حسین کے نام سے پورا دین، پوری شریعت، قرآن کی حرمت، دین کی عزت سب بچنے والا ہے. قرآن دین، حتیٰ یہ کہ فضائل مولا کائنات کا بیان جتنا مجلس امام حسین میں ہوتا ہے. حضور نے فرمایا تھا کل حسب و نسب منقطع الی یوم القیامہ، ہر رشتہ داری جو ہے نا قیامت میں ٹوٹ جائے گی. باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بھائی بھائی سے چلا، ایسا ہی ہے. ہر رشتہ داری قیامت میں ٹوٹ جائے گی الا حسبی و نسبی، مگر میری جو رشتہ داری ہے
وہ قائم رہے گی. میں آؤں گا اب عبداللہ حسین کی بارگاہ میں, مجھے ایک جملہ کہہ لینے تو, بہت توجہ نہ, مولانا حسین کے دادا کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. یعنی حضور نے کہا جس کی مجھ سے رشتہ داری ہے وہ قیامت میں اللہ باقی رکھے گا, وہ نہیں توڑے گا. پتہ چلا حضور کے چچا ابو طالب, ہاں اللہ ان کا رشتہ حضور سے قیامت میں بھی باقی رکھے گا, وہ نہیں ٹوٹے گا. تو جب کوئی منکر آ کر ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو اس سے کہنا ان کا رشتہ تو حضور سے باقی رہے گا, محمد کے چچا کی فکر نہ کر, تو اپنے پیروں کے چچا کی فکر کر کہاں جائیں گے. جو بات بتا دی تم نے, ویسے ایک بار بہانے سے مگر ذات بتا دی تم نے, اور کلے ایمان کے والد کو بتا کر کافر اپنے ایمان کی اوقات بتا دی. سرکار ابو طالب علیہ السلام بیعت چلو. اچھا دیکھو میرے بھائی یہ پڑھ رہے ہیں. اچھا واخر میں کہہ رہا ہوں, ایک مجبوری کی وجہ سے, میں آپ پتہ ہے کہ میں گلاسز کی وجہ سے مجبور ہوں, میرے تھوڑے نمبرز بھی زیادہ ہیں ایک وجہ سے, وہ تو مجھے آپ میں سے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کسی کا چہرہ, سیدھی بات ہے. لیکن میں آپ پر اعتماد کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سن رہے ہیں. مجھے اتنا تو نظر آ رہا ہے کہ آپ تشریف فرمائیں, لیکن چہرے جو بلر ہے. بہرحال لیکن میرے بھائی ابو طالب صاحب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, میں موضوع کچھ اور تھا, لیکن ایک واقعہ جو سارے مسلمان مانتے ہیں اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے, اپنے حواریوں سے کہا جلدی جلدی گزرو کیونکہ اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے. سن رکھا ہوگا شاید واقعہ, مجالس سوئے مجالس چہلوں میں یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر گزرے اسی قبر سے, کب یہاں آرام آرام سے گزرو. کہ کیوں یا عیسیٰ روح اللہ, کہ اس لیے کہ اس قبر پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے. کہ اب کل تک تو عذاب آ رہا تھا, کہ اس لیے کہ اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہے, اس لیے اللہ نے اس کے باپ سے عذاب. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیق قرآن, اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے واقعے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور مکرم سے پہلے سے اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنایا ہے. تو بسم اللہ الرحمن, تو اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہے, اس لیے اللہ نے اس سے عذاب دور کر دیا ہے بیٹے نے. تو پتہ چلا جس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ دے اللہ اس کے باپ سے عذاب دور کر دیتا ہے. کچھ کہنے لگا ہوں میرے ساتھ ہے نا, پھر سے کہہ رہا ہوں, جس کا بیٹا بسم اللہ پڑھ دے اللہ باپ سے عذاب دور کر دیتا ہے, جس کا بیٹا خود بسم اللہ ہو. تو ابو طالب علیہ السلام سے میں کہوں گا جو نور ولایت چلا, ایمان ابو طالب پہ بات نہ کرو, عصمت ابو طالب پہ بات کرو. اوصیاء نبی میں سے, انبیاء کے اوصیاء میں سے آخری وصی ابو طالب علیہ السلام, جنہوں نے انبیاء کی امانتیں سپرد کی ہیں محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبرکات, اور اس کی تفصیل ہے پوری, حضرت سلیمان علیہ السلام کے تبرکات, سب کچھ پہنچے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام تک. انہوں نے سپرد کی محمد مصطفیٰ حضور تک یہ نور. اور پھر حضور نے فرما دیا ان تمام میں بھی خاص امام حسین علیہ السلام کے لیے عظمت ہے کہ حتیٰ ہر امام پر جب بھی ان کی شہادت کا موقع ہے تو گریا, اس لیے کہ جب آپ امام سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں تو گویا آپ نے باب اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیا. لیکن امام حسین کے لیے خاص اہتمام ہے. ایسی مجالس حتیٰ ائمہ میں سے بھی کسی امام کے لیے نہیں, اور کسی نے ایسی سفارش بھی نہیں کی جیسے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے. جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رأیت النبی, میں نے نبی کو دیکھا کہ یمس لعاب الحسین, حسین کے لعاب کو چوس رہے. نبی حسین کے لعاب کو چوس رہے, کما یمس السکرہ, جیسے شکر کو چوسا جاتا ہے. نبی مکرم وما ینطق عن الہوی,
جس کی زبان یہ ہے وہ چوس رہے حسین کے لعاب کو. میں کہوں گا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ جانے کیا کیا مصلحتیں ہوں اس میں، لیکن شاید وجہ یہ ہو کہ حضور یہ کہیں کہ میں حسین کے لعاب کو چوس کر بتلا رہا ہوں کہ اب جو کچھ مجھ سے ملے یا جو تمہیں حسین سے ملے، حسین و منی و انا من حسین، جو محمد سے ملا تو سمجھو حسین سے ملا، جو حسین سے ملا سمجھو محمد سے ملا. یہ اتحاد ہے. لو آپ چوس رہے ہیں. آپ معمولاً دیکھتے ہیں بچے کی ادائیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، باپ دادا کو نانا کو اچھی لگتی ہیں لیکن دین کا حصہ نہیں بنتی ہوں. لیکن یہ حسین ہے. خود جا کے دیکھیے گا علل الشرائع میں روایت ہے نبی مکرم نماز کے لیے ابھی قیام کی حالت میں اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہیں. امام حسین آئے اس دوران، تکبیر سے پہلے امام حسین کو گود میں لیا اور کہا اللہ اکبر، گود میں لے کے. سنیے گا حضور نے کہا اللہ اکبر، امام حسین گود میں تھے، مولا نے کہا اللہ اکبر. چھوٹا بچہ ہو معمولاً ہوتا ہے نا، نانا نے کہا تو نواسے نے دہرایا. اب یہاں نانا اور نواسا محمد حسین کہا اللہ اکبر، امام حسین نے پھر دہرایا. رسول نے کیوں دہرایا؟ جب حضور نے کہا نا اللہ اکبر، اس وقت تک تو ایک ہی دفعہ اللہ اکبر سے ہوتا تھا اور ابھی بھی واجب ایک ہی دفعہ ہے. حضور نے کہا اللہ اکبر، امام حسین نے دہرایا اللہ اکبر. حضور کو اتنا پسند آیا حسین کا اللہ اکبر کہنا کہ حضور نے پھر سے کہا اللہ اکبر، پھر حسین نے کہا اللہ اکبر، حضور نے کہا پھر سے کہا اللہ اکبر. یعنی حسین کی ادائیں نماز کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. ہائے ہائے ہائے، سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ پھر کہا اللہ اکبر، پھر کہا امام حسین نے، حضور نے کہا اللہ اکبر، امام حسین نے کہا اللہ اکبر، حضور نے کہا اللہ اکبر. 7 مرتبہ یہ دہرایا گیا، اس لیے 1 مرتبہ واجب ہوا اور اس کے بعد 6 مرتبہ کہنا، اور یعنی کل 7 مرتبہ مستحب ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی جائے. کیوں؟ حسین کی ایک ادا کا صدقہ ہے. ہائے 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 ہائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اسی لیے دیکھو جس کی ادائیں شریعت کا حصہ بن جائیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی کل ماتم کیوں کرتے ہو، قرآن پڑھا کرو. ہاں پڑھیں قرآن، اچھی بات ہے، سارا سال پڑھیں. یقین جانو یہ قرآن کی محبت میں نہیں کہتے، یہ ماتم کے بغض میں کہتے ہیں. یہ تو دیکھو کس چیز کو کہاں سے ریپلیس کر رہے ہو. جو دن جس کام کے لیے ہے، کبھی قرآن پڑھ کے بخشو. اچھا جو نوک نیزہ پر بھی قرآن خود پڑھتا ہو، ہماری اوقات ہوگی. ہم ہدیہ ثواب بھیجتے ہیں یقیناً اپنے درجات کی بلندی کے لیے. تو کل کا جو دن ہے نا، آج کی شب بھی کل کا دن بھی ہے عزا کا. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس غم میں مصروف رکھو، ماتم کرو، فرش عزا پہ بیٹھو، گریا کرو، گریے جیسی شکل بناؤ، جلوس میں جاؤ. ایک ایک قدم پر یقین جانو جو ایک ایک قدم اٹھائے بنام ابا عبداللہ الحسین. اللہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر کرو گے، اور اگر خیر حسین کے نام پر ہے، ہاں حسین پر رونا گویا رسول اللہ کی خدمت میں گریا کرنا ہے. بے شک میں کہہ رہا ہوں. کیوں؟ روایت سن لو، ایک بات آہستہ آہستہ اختتام تک لے جاؤں گا. ایک روایت ہے مناقب آل ابی طالب میں کہ ایک پرندہ آسمان سے آیا، رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھا. صحابہ کرام تشریف فرماتے، رسول اللہ کے ہاتھ پہ پرندہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ اڑا اور مولا علی کے ہاتھ پہ بیٹھا. پھر اس کے بعد اڑ کے امام حسن کے ہاتھ پر آیا، پھر اڑ کے امام حسین کے ہاتھ پر آیا. اس کے بعد جانے لگا تو رسول اللہ نے ایک بات پوچھ لی اس سے کہ اے پرندے، اب یہ تو سمجھانے کی اس مجمع کو ضرورت نہیں ہے. جب سلیمان منطق و طیر جانتے ہیں تو سلیمان کے افضل نبی سید الانبیاء کیا وہ نہیں جانتے کہ پرندے سے کیسے بات کرنی ہے؟ تو واضح سی بات ہے نا. تو پرندے سے پوچھا انہوں نے کہ یا اللہ، پوچھا یہ کہ اے پرندے تو اللہ کی مخلوق ہے، تو میرے ہاتھ پر بیٹھ گیا، پھر علی کے ہاتھ پر، پھر حسن کے ہاتھ پر، پھر حسین کے ہاتھ پر. تو لما لا تقعد علی ید فلان، تو فلاں کے ہاتھ پہ کیوں نہیں بیٹھا؟
عجب سوال کر لیا رسول نے. بھائی اور بھی بہت سے تھے تو فلاں کے ہاتھ پہ کیوں نہیں بیٹھا, تو کیوں خالی میرے ہاتھ پر علی حسن حسین کے ہاتھ پہ بیٹھا؟ فرندے نے جواب تو پتہ کیا دیا کہ یا رسول اللہ, آپ تو جانتے ہیں میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک ملک ہوں جسے اللہ نے پرندے کی صورت میں مجھے بھیجا ہے, اور انی لا اقعد علی ارض عصت اللہ فکیف اقعد علی ید عصت اللہ, میں تو اس زمین پر نہیں بیٹھتا جہاں گناہ ہو چکا ہو, ان ہاتھوں پہ کیسے بیٹھ سکتا ہوں کہ جن پر گناہ ہو چکا ہو. یہ حسین سمجھ میں آ رہے ہیں میرے بھائی؟ پنجتن سمجھ میں آ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. عزیزوں, اس لیے حسین اتنے کریم ابن کریم ہے نا, وہ یزید بدبخت اگر کوئی بھی حسین سے کوئی دنیا کی چیز, کوئی نعمت کچھ اور مانگ لیتا, حسین کا کرم تو اس سے کہیں بڑا ہے. حسین کس کو کہاں خالی ہاتھ لوٹاتے. وہ کسی نے کہا کہ دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے, اور کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے. اور میں اپنے جوان ساتھیوں کے لیے کہہ رہا ہوں, دیکھو آج شب عاشور ہے نا, حر علیہ السلام کے مصائب تو ہو گئے دوسری محرم کو, یا کہیں آپ نے سنے ہوں گے تیسری محرم کو, لیکن اب تک حر امام حسین کے لشکر میں نہیں ہے. اس سے سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ موقع ہے اب تک. بات سمجھ میں آئی؟ حر تو کل آئیں گے حسین کے لشکر میں, ابھی تک تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بدلنے کا موقع ہے اب تک. اٹس نیور ٹو لیٹ. چانس ختم نہیں ہوا, ابھی تک موقع ہے. توجہ رکھنا میری طرف. یعنی حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا, حر گھیر کر لائے تھے نا, حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا, حر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے. یہ امام حسین کا کرم ہے. حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا, حر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے. تو ابھی تک امکان ہے. اور جب حر آ جائیں تو اتنا جلدی ہے نا حسین کا کرم. اب یہ سن لینا, دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے, کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے, اور آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے. سب سے لاسٹ میں ہو رہا ہے, آیا تھا سب سے, اب لیکن حسین کا کرم دیکھنا, آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے, حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ حسین اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. عزیزوں, آئے حسین, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, لیکن امام حسین کے غم میں بے انتہا رونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک لبیک یا حسین کا نعرہ لگا دو اپنی حاضری کے لیے, سارے مل کر ماشاء. لبیک یا حسین, لبیک یا صبح زندہ باد, مردہ باد. یولی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو اہل بیت علیہ السلام کے حق میں ایسے ہی بلند رکھے. آپ کے ان جوابات کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی گواہی کے طور پر ان کے حق میں قبول فرمائے, غم امام حسین علیہ السلام میں قبول فرمائے انشاءاللہ سے. عزیزوں, شب عاشور ہے. آج کی رات شہیدوں کی رات ہے, کل کی رات غریبوں کی رات ہوگی. آج بیٹی کے پاس بابا موجود ہے, آج آخری رات ہے. آج بہن کے پاس بھائی موجود ہے, آج آخری رات ہے. کل کی رات یتیموں کی رات ہوگی. کل کسی بچے کے پاس باپ نہیں رہے. رونے کے لیے تشریف لائیں, آج تو ہے ہی رونے کے لیے. یہ
جیسے جیسے فجر سے قریب ہوتے جاتے ہیں تو اب جی ہی نہیں چاہتا کچھ اور سوائے اس کے فضائل کا بھی بس جتنا میں نے تبرکن ہو سکا وہ پڑھ لیا. اصل تو گریے کی رات ہے. اور علی ابن ابی طالب یقیناً نجف اشرف سے تشریف لائے ہیں. میں لفظ کہوں پوتے کا پرسہ لینے کے لیے بھی اور بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے بھی. اس امام بارکہ کی روایت کے مطابق شب عاشور حسین کے علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے. ہم شکل پیمبر ہائے ہائے علی اکبر. تابوت بھی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا برآمد ہوگا. میں نے تابوت کی زیارت کی جا کر. بہت روحانی, بہت یعنی ایک ایسی معنویت ہے عزیزوں. میں کیا عرض کروں, وہ حسین کے علی اکبر کہ ایک بدو عرب آیا تھا مدینہ میں. اس نے آ کر یہ کہا کہ میں رسول اللہ کی زیارت چاہتا ہوں. اب چونکہ اس زمانے میں کوئی خبروں کا تصور تو تھا نہیں, اسے معلوم نہیں تھا رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے. بڑے دور دراز کے علاقے سے آیا. لوگوں نے اسے کہا دیکھو محمد مصطفیٰ کی تو وفات ہو گئی ہے, لیکن اللہ نے حسین کو ایک بیٹا بالکل محمد جیسا عطا کیا ہے. تو اگر تم چاہو تو جاؤ در امام حسین پر, اس بچے کی زیارت کر لو تو ایسا ہے جیسے رسول اللہ کی زیارت کی. اچھا یہ تو خود حسین بھی کہتے تھے نا, جب میں اپنے نبی کو دیکھنا چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا. وہ بوڑھا آیا, اس نے دق الباب کیا. امام حسین علیہ السلام نے دروازہ کھولا. امام سے کہتا ہے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے اور وہ ہمارے رسول کی شکل جیسا ہے, بالکل ہم شکل نبی ہے. کہ مولا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو مولا حسین لے آئے. علی اکبر کا بچپن تھا بالکل, لے آئے. کیا معصوم. جیسے حضرت علی اکبر کو لے کر آئے, امام حسین نے حضرت علی اکبر کو اسے دکھلایا. بھرتا ایک فرط مودت میں, شوق مودت میں. امام نے اللہ جانے کیا کیفیت آئی امام کے اوپر. امام نے کہا کہ یہ بتا اگر اس کے قدموں میں کانٹا لگ جائے تو کیا تو برداشت کر سکے گا؟ اس نے کہا مولا میں اپنی, جو عین روایت کا جملہ ہے وہ پڑھ رہا ہوں, میں اپنی آنکھ میں تیر بھی برداشت کر لوں لیکن اس کے قدموں میں کانٹا برداشت نہیں کر سکوں گا. امام نے کہا ایک وقت آئے گا جب اس کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگے گا. بس یہ سننا تھا, غش کھا کر وہ بوڑھا بے ہوش ہو گیا. فقط سنا تھا, ضبط نہیں ہو سکا, بے ہوش ہو گیا. میں کہوں گا اے بدو عرب تو آیا تھا, تو نے سنا تھا, برداشت نہ ہو سکا. سلام اس حسین پر جو کبھی دائیں جھکے کبھی بائیں جھکے, کہتے تھے ادعونی یا بنیا, اے میرے لال مجھے آواز دے, تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹا. یا ابا عبداللہ الحسین, آپ کی مظلومیت پر ہر قربان والا. ہاں دیکھو جتنا ہو سکے گا. جیسے کل میں غازی عباس علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا, توفیق رہی, میں کوشش کروں گا کہ تفصیل سے ذکر ہوتا جائے جتنے مجھے اللہ نے توفیق دی, جتنا دم رہا انشاءاللہ سے. ایک روایت اور سن لو. دیکھو ایک ہمارے بزرگ بڑے عالم ہیں, انہوں نے شیخ جعفر شوستری, ان سے کہا گیا, حرم امام حسین میں مجلس پڑھتے تھے, ان سے کہا گیا کہ امام حسین کی شہادت پڑھ دیجئے گا آج. وہ ممبر پر گئے, حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھ کے اتر آئے. لوگوں نے سوچا شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی. اگلے دن کہا کہ دیکھیں امام حسین کی شہادت پڑھ دیں. وہ ممبر پر گئے, حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ کے اتر آئے. کہ قبلہ ہم آپ سے کہتے ہیں امام حسین کی شہادت پڑھیں, آپ علی اکبر کی شہادت پڑھ کے اتر آتے. کہ تمہیں معلوم نہیں ہے اکبر کے لاشے پہ حسین مر گئے تھے. اکبر کے لاشے پہ حسین کی روح نکل گئی تھی. اگر زینب نہ آتی ترے خیمہ سے, بھیا یہ لاش تم اکیلے نہ اٹھا سکو گے بھیا, میں آتی ہوں مل کر لاشیں اٹھاتے. یہی حق ہے رونے کا, یہی حق ہے رونے کا. شہزادہ علی اکبر, اللہ اکبر.
ذرا سن لو. اب میں علماء کے واقعات پڑھوں گا تاکہ آپ مصائب کی شدت کو سمجھ سکیں کہ کس کس عالم نے کیسے کیسے لکھا علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں، کیا کیا گزری. ایک ملا عباس مازندرانی ہے، وہ ہمیشہ پیدل جاتے تھے امام حسین کی زیارت پر، پیدل جاتے تھے. آج تو ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں نا، اس زمانے میں بہت کم جاتے تھے. وہ پیدل جاتے تھے امام حسین کی زیارت پر. کہتے ہیں کہ ہم مہینوں چلتے تھے، تھک گئے بہت. اس کے بعد ہم کربلا پہنچے. کربلا سے تھوڑا دور تھے، شب جمعہ تھی. ہم نے کہا بہت تھکن لگی ہے، لیکن کسی مومن نے کہا دیکھو شب جمعہ، حسین کے نام پر اٹھو، چلو کربلا پہنچ جائے مولا کے حرم میں. اب تھکا ہوا قافلہ امام حسین کا نام سنتا ہے، پھر کھڑا ہوا اپنے مقام، چلنا شروع کیا. پہنچے ذریعہ امام حسین کے پاس پہنچے. اب آپ مجھے ایمان سے بتائیں، جو پہلی حاضری ہوتی ہے، جو زائر ہیں ان کو میں سے پوچھ رہا ہوں ان سے، کیا کچھ انسان سوچ کے جاتا ہے میں یہ دعا مانگوں گا، میں یہ حاجت مانگوں گا؟ پہلی حاضری پر کوئی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ؟ ہاں بس یا حسین یا حسین یا حسین زبان سے نکل رہا ہوتا ہے. تو ملا عباس کہتے ہیں میں حسین کے حرم میں پہنچا، زری کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا مولا میں اپنی حاجتیں تو بعد میں مانگوں گا. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی میت ہوئی ہو تو پہلے تو جا کے پرسہ دیتے ہیں، پہلے تو تعزیت کرتے ہیں. اور اگر جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہو تو مولا میری سمجھ میں نہیں آتا میں کہ شہید کا پرسہ آپ کو پیش کروں. کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دو، یا قاسم کی پامال لاش کا پرسہ دو، یا سکینہ کو تماچے جو لگے ان کا پرسہ دو، بی بی زینب کی چادر چھین کے اس کا پرسہ دو؟ مولا میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ پر اتنے غم ٹوٹے ہیں، میں کس کس شہید کا کس کس اسیر کا پرسہ دوں؟ ملا عباس نے کہا مولا میرے پاس مرثیے کی کتاب ہے، میں کتاب کھولتا ہوں، جس شہید کا مرثیہ آ گیا میں اس کا مرثیہ پڑھ دوں گا. کہتے ہیں میں نے کتاب کو کھولا، جیسے ہی مرثیے کی کتاب تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا. اور میں نے مولا حسین کے سامنے مصائب پڑھنا شروع کیے. زری کے سامنے میں مصائب پڑھ رہا تھا، بے تحاشا گریہ ہو رہا تھا، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. میں نے مصائب پڑھے، اس کے بعد میں اپنے مسافر خانے گیا اور ہم بہت تھک کر آئے تھے تو ہم آرام کر رہے تھے کہ میں نے خواب میں ابا عبداللہ الحسین کو دیکھا. امام نے کہا اے ملا عباس تیرا شکریہ، تو نے میرے حرم میں آ کر مجھے میرے علی اکبر کا پرسہ دیا. لیکن ملا عباس دو باتیں، ایک ہی کہ جب مازندران واپس جانا وہاں میرا ایک شیعہ رہتا ہے، اسے جا کر کہنا کہ حسین نے تجھے سلام کہا ہے. تو ملا عباس نے تڑپ کے کہا مولا ساری دنیا تو آپ کو سلام کہنے آتی ہے، وہ کون سا شیعہ ہے کہ آپ نے اسے سلام کہا ہے؟ اے ملا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے. یہ عزاداروں کی خدمت کرنے والے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو ترتیب سے سیدھا کر کے رکھتا ہے. اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے. اور آئندہ اے ملا عباس کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. میں نے کہا مولا کیا مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے غلط پڑھ دیا؟ کہا نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی ہے. جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے فاطمہ کو غش آ گیا ہے. اکبر کی دادی فاطمہ الزہرا بے ہوش جزاک اللہ. حق یہی بنتا ہے. میں گریہ کریں گے انشاءاللہ. خوب شب عاشور ہے، حسین کو فرصت ہے. آج اکبر کی آخری رات ہے، آج اکبر کی آخری رات ہے. اللہ اکبر. اللہ جانے شب عاشور ام لیلہ میں کیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں اس لیے یہ کہ میں جتنا ہو سکے مصائب کو زیادہ سے زیادہ بیان کر سکوں مولا حسین کی خدمت میں، ان کے غم میں. تو دیکھو علی اکبر، رخصت علی اکبر کوئی پڑھ لینا تو بس یہی بہت ہے. یقین جانو خود سید مہدی بحر العلوم یہ بڑے عالم ہیں، ان کو امام حسین کے حرم میں
کہا گیا کہ آپ شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھیں، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ مستورات میں سے کوئی ہے کہ جو حسین کی ماں کو سنبھال سکے؟ وہاں پر کہا میں نہیں پڑھ سکتا علی اکبر کے مصائب حسین کی زری کے ساتھ۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہو کون ہے علی اکبر؟ آئے آئے آئے، میں قربان، آقا مولا آپ پر قربان، ہماری جانیں قربان، حسین کا علی اکبر۔ ہر شہید کے لیے تاریخ میں لکھا ہے، مقتل میں ہر شہید کے لیے امام حسین کے پاس جب کوئی شہید آتا فوراً نہیں کہتے تھے کہ جاؤ، تاکہ تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے کہ حسین نے بس فوراً بھیج دیا، نہیں، حسین کہتے تھے کہ نہیں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، حضرت قاسم سے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اصحاب کو فوراً نہیں بھیجتے تھے امام، روک لیتے تھے، فقط ایک شہید ہے، مقتل پڑھو، استأذن اباہ، اکبر نے اپنے بابا سے اجازت لی، فأذن لہ، فوراً حسین نے کہا جاؤ، لیکن اتنا سخت تھا حسین پر، اکبر کو روکا نہیں حسین نے، کہا جاؤ، سب سے پہلے اپنے بیٹے، کہا جاؤ، فوراً اپنے بیٹے کے لئے کہا جاؤ، بس اپنی ریش مبارک کو تھاما حسین نے اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، پروردگار تو گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ تھا۔ جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو اپنے اس بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیتا۔ جو علماء نے بیان کیا ہے، بس حسین نے صرف اتنا کہا کہ جاؤ ماں سے اجازت لے کر آ جاؤ۔ علی اکبر گئے، فوراً بیوی ام لیلہ سے اجازت لے کر آئے، کہ نہیں میرے لال، جس ماں نے 18 برس تک تجھے پالا ہے، جاؤ۔ اب علی اکبر علیہ السلام کے لیے کتنا سخت ہے اپنی پھوپھی سے اجازت لینا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ادب سے آئے، احترام سے، کہا پھوپھی اماں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ بلند ہے؟ کہا بیٹا اکبر یہ کیسا سوال ہے، زینب کا کوئی بھی مقام ہو لیکن سیدۃ النساء العالمین تو فاطمہ زہرا ہے۔ کہا پھر پھوپھی اماں آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پہ قربان کر دو پھوپھی اماں۔ کہ بیٹا اگر کسی اور طرح اجازت مانگی ہوتی تو لیکن جاؤ، ہم نے تمہیں نانا کے دین پر فدیہ کیا۔ اکبر چلے۔ علامہ جوادی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ کتنی مرتبہ، غالباً 18 کا عدد لکھا ہے انہوں نے، خیمے کا پردہ اٹھا پھر گرا، پھر اٹھا پھر گرا، کوئی بار بار اکبر کا دامن تھام لیتا تھا، کوئی اگر بڑی بیوی ہوتی تو شانہ تھامتی۔ یہ ایک معصوم سی 4 سال کی سکینہ تھی جو اپنے بھائی کے دامن کو پکڑ کے کہہ رہی تھی بھائیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو بھائیا، نہ جاؤ بھائیا۔ ہدیے کے مختر میں لکھا ہے کہ حسین کو آ کر کہنا پڑا خیمے میں کہ بس اب جانے دو علی اکبر کو۔ حسین نے کہہ تو دیا، اکبر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، تھوڑا آگے بڑھے تھے، ایسا لگا جیسے کچھ یاد آیا ہو، نہ کچھ آواز آئی ہو، پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ۔ آہستہ آہستہ حسین اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، کہا بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا بابا۔ کہا بیٹا تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا نہیں ہے نا، تو پھر تیرے دل سے پوچھتا کہ جوان کو مرنے کی اجازت کیسے دی جاتی ہے؟ جاؤ ہم نے تمہیں نانا کے دین پر فدیہ کیا، لیکن ایک لفظ کہا امام نے، یہ مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ جب ممکن ہو مجھے چہرہ موڑ کے دکھلاتے رہنا بیٹا۔ آئے حسین کی غربت، آئے حسین۔ پڑھوں گا ابھی میں مصائب پڑھوں گا، لیکن دیکھو ذاکر کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، آپ موسم کی کیفیت بھی آپ جانتے ہیں، اور آپ بھی کتنے ہی مجلسوں سے گریہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن شب عاشور ہے، جو گریہ کر سکے وہ آواز بلند گریہ کر لے، جو نہ کر سکے وہ ہائے حسین کہہ دے، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، اکبر کے غم میں ہائے حسین۔ اکبر چلے، میدان جنگ میں پہنچے، بے پناہ جنگ کی، پہلے حملے میں 200 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، واپس پلٹے، کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی بابا؟ کہا بیٹا ایسا لگا جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہوں، جیسے جعفر طیار لڑ رہے ہوں۔
کہ بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے بہت مار دیا. جا کر جب سبیل سے پانی پینا تو کہنا حسین کے علی اکبر والسلام السلام علی الحسین وعلی علی عبد الحسین، پیاسے حسین والسلام، حسین کے علی اصغر والسلام. تین دن کی پیاس، شدت کی گرمی کا بابا پیاس نے بہت مار دیا. بابا خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ وقت نہ دکھائے کہ جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو اور بوڑھے باپ کے پاس پانی دینے کو نہ ہو. حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی. اکبر دفعتاً کہتے ہیں بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہو. بابا کربلا میں جو سب سے پیاسے تھے وہ خود حسین. ہر شہید کے لاشیں مر گئے، ہر شہید کا لاشا لے کر آئے حسین، عصر عاشور تک پیاسے رہے حسین. آئے حسین، مجھے نہیں معلوم حسین کتنے پیاسے تھے، لیکن 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا میرے مولا سید الساجدین آنکھوں سے آنسو جائے. بابا آپ مجھ سے بھی زیادہ پیاس ہے. اب یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے. دیکھو یہ میں دن کی آخری مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، آج تو 3:30 بجے بھی مجلس ہے، لیکن عشرے کے سلسلے میں تو ایک آسانی رہتی ہے کہ میں مصائب پوری طرح سے پڑھ سکوں، وقت کی کوئی قلت نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے امام حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی. ورنہ معیوب ہے نا کہ ایک باپ اپنے 18 برس کے جوان کے لبوں کو چومے، نہیں ہوتا نا ایسا. لیکن حسین اس بہانے چاہتے تھے میں آخری بار نانا رسول اللہ کے لبوں کو چوم لو، اس لیے حسین نے اکبر کے لبوں کو چوما. گویا حسین محمد رسول اللہ کے لبوں کو چوم رہے تھے آخری مرتبہ. پھر کہا نانا رسول اللہ تمہیں سیراب فرمائیں گے، یعنی حسین کہنا چاہتے تھے کہ بیٹا اب نہیں آنا پلٹ کر جاؤ، تمہیں نانا رسول اللہ سیراب فرمائیں گے. اب اکبر پھر سے چلے، پھر سے حملہ کیا. عمر سعد نے کہا یہ حسین کا شیر ہے، ہاشمی شیر ہے، اگر الگ الگ لڑتے رہے تو یہ عصر تک شام تک لشکر کو مارتا رہے گا، یہ اکیلا جوان، اسے گھیر کر مارو. پھر گھیر کر حملہ ہوا. کیا فاطمہ کی اولاد اسی لائق تھی کہ گھیر کر مارا جائے؟ کسی نے داہنی طرف سے مارا، کسی نے بائیں طرف سے مارا. اکبر لڑتے رہے. اب اس جملے پر میں آگے آؤں کہ اس جملے کے لیے تو منتظر ہو. حسین ابن نمیر نے دور سے اکبر کے سینے کا نشانہ لیا. جو اس پہ بابا سے بلند نہ رو سکے تو پھر وہ کب روئے گا. دور سے اکبر کے سینے پر برچھی ماری، دستہ کھینچا، دستہ باہر آ گیا، برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل اکبر کے کلیجے میں رہ گیا. اکبر زمین کربلا پر گرے کہ بابا علیک منی السلام، میرا آخری سلام. ایک جملہ مقتل میں لکھا ہے، ہمارے ہاں مصائب میں مجلسوں میں کم پڑھا جاتا ہے، لیکن اوتھنٹک مقتل میں لکھا ہے. جب اکبر کے کلیجے پہ برچھی لی گئی نا تو گرنے سے، زمین کربلا پر آنے سے پہلے اکبر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا. اکبر کا خون بہ رہا تھا، وہ خون اس سواری کی آنکھوں میں آیا اور وہ سواری کبھی داہنے گئی کبھی بہنے گئی. لشکر کے درمیان اکبر کا زخمی شدہ بدن چلا گیا. مقتل نے فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، جس نے جہاں سے ہو سکا تلوار ماری اکبر کو. اکبر کا زخمی بدن ٹکڑے ہوتا رہا. اکبر زمین پر گرے. بابا میرا آخری سلام،
جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کہتا تھا مولا ادرکنی. اکبر نے کہا آخری سلام. سمجھانا چاہتے تھے ماما صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہو نا ماما, اب زحمت نہ کرنا, میرے لاشیں مرنا نا ماما, بس میرا آخری سلام. لیکن وہ حسین کہ جو ہر شہید کے لاشے پر گئے ہوں, اکبر کے لاشے پہ کیسے نہ جاتے؟ مقتل میں جملہ ہے فنزل. دیکھو جو کوئی گھوڑے سے اترے کہتے ہیں فنزل من الفرس, گھوڑے سے کوئی سوار اترا, یہ نہیں ہے. فسقط من الفرس, حسین اترے نہیں, حسین گرے اور پھر اٹھے, پھر گرے, پھر اٹھے, پھر دائیں جھکے, پھر بائیں جھکے. ادعونی یا بنیا, اے میرے لال مجھے آواز تو دو, تمہارے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹا, تمہاری آواز کے سہارے تمہارے لاشیں حسین گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اکبر کے لاشیں پر پہنچے. اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا, کہا دنیا بعدک الوفا, اے بیٹا جس دنیا میں تو نہ ہو حسین کے لیے خاک ہے بیٹا. نوحے کے بھی 2 جملے پڑھوں گا جب تابوت برآمد ہوگا. ہائے 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 اللہ اکبر, ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی. حسین نے کہا الگ دنیا بعدک الوفا, یہ وہ موقع ہے. اب حسین نے اپنا چہرہ رکھ دیا نا اکبر کے چہرے پر, اب حسین اٹھ ہی نہیں پاتے. ایسا ہے کہ حسین مر گئے, اکبر کے لاشے پہ مر گئے, حسین نہیں اٹھ پا رہے. در خیمہ سے بی بی زینب کی آواز, بھیا یہ لاش آپ اکیلے نہ اٹھا سکیں گے. میں کیا علامہ جوادی نے ایک وجہ بیان کی ہے, میں سوچتا رہتا تھا کہ وہ لاشا جو امام حسین کے لیے اتنا بھاری, اللہ اکبر, کیونکہ جوان کا لاشا ہے, امام حسین نہ اٹھا سکیں, بڑا سخت ہے حسین کے لیے, تو بی بی زینب کیسے اٹھا لیں گے اس لاشے کو؟ تو علامہ جوادی نے 2 مصرے لکھے, سننا ذرا. کہتے ہیں بی بی زینب فرما رہی ہیں لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لو. کا بیٹا بی بی زینب سے فرمایا میری زندگی میں اے بہن زینب خیام سے باہر نہ آنا, میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں کبھی بھی بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا, بی بی زینب کا دل دکھے گا, اکبر کا دل دکھے گا. کہ بیٹا اتنی مہربانی کر, میں بوڑھا باپ ہوں, اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے تاکہ تیرے ہاتھوں کے سہارے تیرے بدن کو, اس زخمی لاشے کو لے کے چلوں. اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا, دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. کہ بیٹا دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دے. کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا. کہ بیٹا میں صابر حسین ہوں, ہاتھ ہٹا. اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا, ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا. یا علی کہتے ہو نا, حسین نے یا علی کہا, رجب کا رخ کیا, کہا بابا یا علی بتا. اکبر کا کلیجہ ہل گیا, زمین کربلا پر زلزلہ آنے لگا. خیمے سے کچھ بچے باہر آئے, لیکن ایک جملہ سننا. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب, میں کربلا میں مجلس پڑھ رہا تھا, مولا نے مجھے توفیق عطا کی کئی مرتبہ, تو کربلا میں ایک مجلس میں پڑھ رہا تھا, بالکل مولا عباس السلام کے حرم کے سامنے. حضرت علی اکبر کے مصائب ہو رہے تھے, مجلس ختم ہوئی, ایک بزرگ میرے پاس آئے لاہور سے, ان کا تھا. انہوں نے کہا مولانا میں آپ کو مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے 2 مصرے سناتا ہوں شہزادہ علی اکبر کے غم میں, جو انہوں نے پڑھے تھے. اس قدر غم انگیز شدت سے گریہ ہوا کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ آگے پڑھ نہیں پائے تھے. دیکھو ہر باپ کی
میں نے سمجھا کے چاہا کہ مصائب آپ تک پہنچے. ہر باپ کی بالآخر تمنا یہ ہوتی ہے نا کہ بچہ بچ جائے. ہر باپ کے دل میں آخر میں تو یہ تمنا آتی ہے کہ کاش میرا بچہ بچ جائے. لیکن کہتے ہیں حسین جب برچھی کھینچتے ہیں نا تو اکبر کا کلیجہ ایسے ہلتا ہے کہ حسین کہتے ہیں بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا. بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا. مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا. بنی ہاشم کے کچھ بچے باہر نکلے میں آخری جملہ پر آ گیا. اس کے دل میں دکھ رہا تھا میں یا حسین کہہ کے روتا جائے. شب عاشور حسین کا مرزا. اکبر کے لاشے کو لے کر چلے خیام میں پہنچے. سب سے پہلے بی بی زینب نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پہ گرا دیا. کسی نے میرے مولا سجاد سے پوچھا تھا شام غریبہ آپ کی پھوپھی کی چادر ان لہینوں نے چھین لی, وہ سرخ چادر تھی کیا سفید چادر نہیں تھی اس غم کے موقع کی؟ میرے مولا نے کہا وہ چادر تو سفید تھی لیکن میری پھوپھی نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرایا. اکبر کے صحرا کی چادر اکبر کے خون سے. اللہ اکبر. آخری جملہ کہہ رہا ہوں. بی بی ام لیلا کبھی خیمے کے ایک طرف جا کر گرتی تھی, کبھی اٹھ کر دوسری جانب جا کے ٹکراتی تھی. کہتی تھی بیویوں مجھے سنبھالو میرا اکبر مار دیا گیا, اکبر مر گیا, اکبر چلا گیا. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر. اللہ اکبر. کہتی تھی ماں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی, افسوس کے راسائی نہ تجھ کو یہ جوانی, کیسا تھا مقدر. یا حسین یا حسین یا حسین. حسین یا حسین. اچھا مسائب ایک جملے سننا. یہ جنہوں نے تابوت تیار کیا ہے نا انہوں نے مجھ سے گزارش کی تھی. سغرا کا ایک خط آیا تھا, ذرا سن لینا. بی بی سغرا نے خط میں لکھا تھا بابا جب خط آپ کو ملے گا میری جانے سے پوچھنا بھیا اکبر تم نے وعدہ کیا تھا تم شادی پر آؤ